سنت چوک دا روزہ رکھی بیٹھے سبحان اللہ سنت کیڑی دسی داڑھی رکھنا تھوڑی جائیں دی کونی تو وہ بھی داڑھی تے ہاتھ سے پھیرو اللہ تعالی برکت چاہتا کیویں ہاتھ سے پھیرو تو اللہ تعالی دے سی کہ کولے پاوے کمی تے کونی اللہ دتی تے ہے جو ساکو والا کو موقع دے داڑھی نبی کریم فرمایا سارے نبیوں دی سنت ہے جیڑا بندہ داڑھی اپنے چہرے تے نبیوں دی سنت سمجھ کے سجینا ہے انہاں کو اللہ تعالی سارے نبیوں عطا فرمائے دوسری سنت میرے آقا کریم فرمایا مچھاں کو پاس کرنا داڑھی کو ودھانا یہ بھی نبیوں دی سنت ہے سرکار فرمایا نکاح کرنا یہ بھی سارے نبیوں دی سنت ہے میرے آقا کریم فرمایا ختنہ شریف کرنا یہ بھی نبیوں دی سنت ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوشبو لانا سارے نبیوں دی سنت خوشبو لانا ایک اور روایت ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جڑی داڑھی مبارک ہے چنگی بھاری ہے حضرت علی شیر خدا دی داڑھی مبارک بھاری ہے لیکن حضرت علی شیر خدا اور حضرت عمر پاک دی داڑھی وچ ایک فرق ہے کہ حضرت علی شیر خدا دی داڑھی بھاری تے مچھاں پاستان لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی داڑھی بھاری تھی آپ دی مچھ بھاری ہے تے آپ مچھاں کو تھوڑی جے ایتھے وال سمجھ آندی بھئی اپنے حضرت علی شیر خدا مچھاں کو عمر فاروق تھے مچھاں کو اتھو مچھاں بھاریاں تھوڑی گئے تھے اتھے پھر وال دینیاں بعض رہتے ہیں جو آدھیں اتھے پس کر دیں تھے اتھے وال دینیاں ادھی وجہ کیا ہی آپ دے چہرے تھے اللہ نے جو جلال پیدا اس وجہ نے روایت جانا ہے کہ جیڑے گلی تھی جیڑے راہ تھی عمر پاک بنیا اس راستے دا شیطان بھی وہ راستہ اختیار نہیں کریں گا آپ دے چہرے دا اتنا رو بھائی تے دب دبائی آپ دے سامنے شیطان بھی کھلون دا کوئی نہ آج بھی فکر کی عمالے جیتے عمر دا نہ چاہو اتھے شیطان ناس بین سمجھ آنے بھئی اپن اے پانچ سنت فاقو میں سے یعنی کہ اے انبیاء علیہ السلام دی سنت مبارک ہے بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ختم شدہ پیدا کیتا جنہیں تھوڑے سارے لجبان نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم مبارک کیا ہویا سی حضور دا ناف مبارک کٹوایا سی سرکار دی اکھیاں جو سرما پایا ہویا سی حضور دی سدھی سین نکلی ہوئی سی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتا ہویا سی حضور دی وجود دیتے قدرتی خوشبو لگی ہوئی سی سرکار دے زلفاں چکنگی دیتی ہوئی مازاغ دا کجلہ لگا ہویا سی ناف سرکار دے کٹی ہوئی سی ختنہ مبارک میرے آقا دا تھی ہویا سی ایدی علماء کرام محدثین کرام فرماندے نے کیوں آقا کریم اللہ نے شان تے عظمت ان بھی ساری شانات عظمت سارے نبی واسطے ایدی وجہ ہے کہ اگر ختنے دا معاملہ راویا تو اللہ کو ایک گوارا کوئی نہیں کہ میرے محبوب دے وجود دے کئی بئی دی نگاہ پہنے اللہ نے اپنے حبیب دا پردہ رکھایا حیا رکھایا اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیا نے سرکار کو جلہ میں اپنے ویڑے گھننا یا میں کو نہیں یاد کہ کدا میں سرکار دو علیہ وسلم کو باقی بچے آوانگو شلوار لہاون دی جرت کیتی ہوئے کہ میں لہاوان تے سونا حاجت رفع حاجت کرے سی فرمایا نہیں جلہ بھی سرکار دے گونڈے مبارک چولا اڑیا ہوا دے ذریعے اچانک کوئی نوری شکل نہ آوے نہیں کہ حضور تے پردہ کر مانے فرمایا نہیں ویکھیا میں کبھی سرکار کو بچاپ کر دیا نہیں ویکھیا کبھی میں سرکار کو کپڑے گندے کر دیا نہیں ویکھیا بچے مال دودھ پینے مادا تے کپڑے خراب کر چھوڑے نے انہیں دے منہ وچ دودھ یقیر تلے ڈھاپ ہونا ہے اما حضرت حلیمہ سعدیہ میں کبھی زندگی چ نہیں ویکھیا اگر سرکار میرا دودھ پیندیا کتے تن تے دودھ دا قطرہ رائی بنیا میں صاف کرنے دی کوشش کر دیا اجے کپڑا کھڑے نہیں اچانک خیبی ہاتھ آنا تے سرکار دے چہرے تے ہاتھ پھیر دینا یعنی یہ کچھ گلنا سن جڑیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ ایک وقت آئی مستثنا سن سرکار اس وجہ نال حضور علیہ السلام دا ناف مبارک کٹی ہوئی ایدی وجہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے عظمت اللہ دسنا چاہتا ہے کہ ساری کائنات دے بچے جڑا ماں دے پیٹ چونے تے ناف دے ذریعے بچے دی پرورش کی سمجھ آندی بھئی ہے کوئی نہ ساری گلاں میں سنولے صاحب تے نہ کرے سلمبردار صاحب سبحان اللہ کہے تساں ہاتھ بن کے بیٹھے ہو ہن تو ماشاءاللہ عیداں گزریاں نو مرغ دیسی کھا دی اس نے لیکن فارمی صاحب کو لے کے بیٹھ گیا کونٹے نہ پاؤ تے چار مٹی نہ پاس
قضا صاحب بھی نبی بیٹھے گا کہ قصور ہی کوئی اے تو نوجوان جڑے جو نبی کہنے تو میں بزرگوں کو تو کچھ نہ کہنا تھوڑا قصور ٹھیک ہے تو سب بالکل ٹھیک ہے تو سب وقت گزاری کر لیا گاڑی چٹی تھی گئی نوجوان ٹیکا لاؤں واسطے خندق کو لینے کہ خندق نبی جو میں ٹیک چلاواں کچھ یوان اللہ کو بولو سبحان اللہ میں اب پہ کہتا نا میرے آقا دی کٹی ہوئی سی دی وجہ کیا ہے کہ مال اتھوں رزق ماں دی پیٹ جو کھانے اتھوں اللہ کریم نے یہ ناف اندروں کٹ چھوڑی سی ماں دے پیٹ جو رسول اللہ دی وجہ سرکار دی شان تے عظمت اللہ دسنا چاہنا سی تھوڑے جتنے بال ان ماں دے پیٹ جو رزق دے محتاج ہیں میرا محمد وہ ہے جی کو ماں دے پیٹ جو بھی میں خدا کریں دارا تاکہ کوئی یہ نہ کہ دائی آکے میں ناڑا کٹی ہے کوئی آکے میں ناڑا کٹی ہے نا میں نبی دی شان چ اللہ اے بھی گوارا نہ کر سکدا میں زمین پہلو ماں دے پیٹ چ داڑا کٹ چھوڑیا سی تاکہ پتہ لگ ونے ہر ایرا غیرہ ماں دے پیٹ چ ماں دے کھادے ہوئے رزق دا محتاج ہونا ہے میرے محمد کو ماں دے پیٹ چ رزق دی ضرورت نہیں اس وجہ نال سرکار دا ختنہ بھی تھی اسی سرما بعض بچے جم دین تے کوئی سرما پوین دین تے پرانے دور وچ سرما پاون دے وکھرے پیسے گھندے ہونے دواون دے وکھرے دائیاں پیسے گھندی ہونے پھر خوشبو لاون دے وکھرے پیسے لوگ گھندا ہونے آقا کریم نے سارے معاملے قیام فرمایا کوئی محتاجی نہ کرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نامر دی وجہ نال لوگوں کو لنگر نہ دے سا سرکار دے جم دے ویلے میں ساری کائنات دے بال بند دے سا خوشیاں دے وجہ کوئی تحفہ دے سی یا نہ دے سی میں اللہ کریم نبی دی آمد ہوتے اتنی خوشی کر دے سا مائی دی گود دی اللہ کریم فرمے دے میں بال عطا فرما دے سا اس وجہ نال ختنہ شریف کرنا ایک بعض زبانہ سے مسلمانی آدھے مسلمانی طریقہ یا مسلمانی آدھے ختنہ شریف آدھے سارے علاقے جن کو سنتا آدھے بعض روایتہ چاہنا ہے انہیں دو کما دیتی جتنی خوشی کر سکتے ہو کرو ہک نہ کرا تے ہک سنتا انہاں دی جتنی خوشی تسی کر سکتے ہو کرو ہن تھارے ذہن وچ خیال ہے کہ چلی وقت ساز وگاونے چوک گئے یہ خیال ہے وقت ساز وگاونے چوک گئے خوشی اس چیز دا نام نہیں جے نال بندے نے نفس راضی تھی خوشی اس چیز دا نام جے نال خدا راضی تھی تے مدینے والا یہ خوشی نہیں جو ڈھول لگاؤ تے نچ کو ساری رات فاتح و جن نہیں آوے چاک دے بیٹھے یا کوئی اس وجہ نال ایک کام نہیں کرنے ڈھول ڈمکڑا ایک چنگا کام نہیں چاند لمیاں دی خوشی ہوندی ہے لیکن بعد جو بندے پریشان رہنے گھر چ وکھرے لڑے بیٹھے ہیں میری 4 پیالیاں غائب ہیں میری 26 غائب ہے میرا منجا توڑ گئے پریشانی ہے لیکن میلاد مصطفیٰ تے جڑا بندہ گھر ٹرو سی خوشبو لا کے نویں کپڑے پا کے وضو کر کے آیا اسی ایک ہم میلاد چ لب دے اے تماشا چ نہیں لب دے راتی کاوا چاہ پلا کے گلا پٹھیا بیٹھا میرے کو بچائی کاوا پلائی ہے تو کاوا چاہ پلائی ہے کہ تو چل کے آیا میلاد واسطے اسی اتنی محنت نہ کرے نے خبر نہ ہوتی مینیجر صاحب ٹھیک ہے نا جی اے وجہ ہے کہ اللہ نے ذکر نال دل کو مضبوط رکھو تے ماہ رمضان گزرے تو ہن بھی اپنی مسجدوں کو ویران نہ کرائے جویں ماہ رمضان وچ نمازاں پڑھدے رہے وہ ٹوپیاں نہ سٹائے عجیبی نمازاں ساتھ فرض ہے ٹھیک ہے عجیبی نمازاں پڑھنیاں مسجدوں میں کھلی ہے اج نمازاں پڑھو جے ہن ماہ رمضان تو بعد کو مسجد وچ نہ آوے تو سمجھ کے چلے روزہ نماز قبول تھیا نہیں نماز اس دی قبول ہے جڑا ماہ رمضان تو بعد بھی نمازاں پڑھدا رہے ہے ہن سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے عظمت دی گل جنگ احد جنگ احد دا میدان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈاڑھی لڑائی تھی گئی مدینے پاک دے آلے دوالے اللہ تعالیٰ ساری کو مدینے گھنوانے احد دا میدان تو سب ایک اسی حاجی صاحبان جڑ گئے ہیں اتھے میرے آقا کریم دے کافی سارے صحابی شہید تھے 70 دے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عظیم چاچا حضرت امیر حمزہ شہید تھے اور اتنا دردناک شہید تھا اتنا دردناک کہ وحشی جڑائی رسول اللہ دے چاچے کو پیچھے چوری چاہے ٹوٹے نال با کے پیچھے برچی ماری صاحب کو سینے چلا گئی پھر آپ ڈٹھے جو ہن پھر دوبارہ کھلے تھے تلوار ہاتھ چھپائی وحشی آدھے میں ویدہ رہ گیا امیر حمزہ دے قریب اگر آپ شہید تھی گئے میں کو اتنا خوف ہے میں بات بھی نم نیڑے بن سکتا کیونکہ آپ بہت بڑی بہادر کہ ہندہ نہ دی عورت وہ پھر آئیے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے نک کو کٹیا کان مبارک کٹے آپ دے ہونٹ مبارک کٹے انہوں نے پھر ہار بنایا پھر جگر کو چیریا تے کلیجہ بار کٹیا تے چبایا رسول اللہ دے چاچے دا مشرہ کیتا گیا انہاں ٹکڑیاں دا ہار اس ہندہ نے بنایا تے کالے چھپایا رسول اللہ کو لاڈی تکلیف تھی کہ لاڈا ڈوبتیا میرے آقا کریم کدی کسے دے
مرن تے روئے نہیں، کدی کسی دے شہید ہون تے روئے نہیں، لیکن وحد میرے کریم آقا جنگ احد وچ اتنے روئے کہ سارے صحابہ رو پائے۔ سرکار فرمایا اج میں کوئی صحابہ نہ رکھو، اج میرا بہت عظیم چاچا شہید تھی گیا۔ اس تو پتہ چلے ہے چاچیاں تے بھتیجیاں کو دکھ لگنا چاہیے، چاچیاں تے بھتیجیاں کو دکھ لگنا چاہیے، لیکن بھتیجے کو دکھ نہ لگ سی جو چاچا بھی بھتیجے کو بھتیجا سمجھے، بھرادا پتر سمجھے۔ جے چاچا زمین دے ٹکڑے دے خاطر بھتیجے تے کیس کی تھی کھلراوے، میں کو دس او بھتیجا چاچے دے کیویں حیا کرے سی، لیکن وہ چاچا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جنہیں رسول اللہ دی خاطر کافرہ دی ہمارا جھلیاں کافرہ نہ لڑے۔ ایک مرتبہ سارے کافر مکے پاک کے چھے حرم کعبہ چھے کٹھے تھائے بیٹھے ہیں اور آپ دے بارے چھے رسول اللہ دے بارے چھے میٹنگ کرے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ آدھے اس تو پہلے میں کلمہ نہیں سی پڑھیا، آپ فرما دے میں جنگل چھے نکلیا سویر دا ویلائی شکار کرن لئی نکلیا، میرے ہاتھ جو تیر کمانے جنگل چ نسدا وجاواں، کوئی شکار آوے تے تیر چلاواں۔ اچانک جنگل چ ہرنی نکلی، امیر حمزہ دے میں تیر کمان سدھا کر لے، میرا نشانہ پک گئی، میں ہرنی کو جھٹن لگا، میں تیر کمان چ نکل لگائی، وہ ہرنی میدل پاس منہ پھرائے، اگلے پیر زمین تے رکھ کے تے زبان حال نال مخاطب ہوئی کہ دی کیفیت ہو سی، کیا محول ہو سی، کیا منظر ہوئے گا۔ ایک جانور بندے نال گفتگو کرے گا، امیر حمزہ دے اج رسول اللہ دا کلمہ نہیں میں پڑھیا، میں اج مسلمان نہیں میں تھیا، میں ہرنی نو نشانہ لائے، ہرنی زبان حال نال بول کے آدھیے، اے امیر حمزہ میں کو جھٹ کے میں کو مار کے وڈا بہادر نہیں سڑی سکتا، اگر اپنے آپ کو بہادر آ گئے چل جلدی مکے چلا جا، تیرے بھتیجے محمد تے کافر بہودا ظلم پہ کر دینے، تو کیا دا نبی دا چاچا ہے جنہیں ایڈے بڑے بہادر چاچے انہاں دی بھتیجی کافران دے ظلم و ستم دے زد جائے کھلیا۔ امیر حمزہ دے شکار کر لیا، میری ہاتھ جو تیر کمان تلے ڈھائے گئے، میرے اوسان خطا تھی گئے، میں جلدی جلدی اپنے گھوڑے دا موڑ کٹے بھگدا مکی پاک جی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافرہ دی ہمارا جھل کے، کافر ظالم نے کیا کیتا ہے، میرا نبی ہر میں کعبہ وچ نماز پہ پڑھ دائے، اے ابو جہل لئی اٹھ دی اوجری چند نوکرہ پہ چاہیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن دے سٹر لگائے، بھاگ رہے تھا جانے ظالم نے سٹ چھوڑی، کوئی پتھر پہ مار دائے، کوئی کی پہ کر دے، نبی کریم اللہ اللہ کریں دیا دارے ارکم چلے گئے، اے مکے پاک دے اندر جنا ابو قبیس پہاڑی علی پاسے جاؤ، اتھائی ہک نکی جھکی جائے، ادانا ابواب النبی آج دور چ پرانے دور وچ نبی دا صحابی ارکام اوندا گھر تا وجہ نال دارے ارکام آ گیا، نبی کریم دے گھر چ بہ گئے، سرکار دا چاچا مکے چ پہنچائے، لوکاں تو پوچھدا ہے میرا بھتیجا کتھا ہے، سرکار دارے ارکام چ جلدی گھوڑے تو لٹھا بھج دیا اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لو گیا، میرا نبی سونا تشریف فرمائے، آپ دے چہرے تے زخم پیان خون پہ ڈھانا ہے، سرکار دی جھولی رنگین ہے، میرے نبی دا چاچا بارا کھلوتا ہے، سرکار دا چہرہ ایک کے پیش دیا کیا دے میرے بھتیجے محمد، سرکار نے یہ سر چایا والا میرے آقا نے نگاہ جھکا لیا، انہیں والا کیا بھتیجا محمد، سرکار نے ول نگاہ چاہی نگاہ جھکا لئی، انہیں تریجی مرتبہ کیا، سرکار فرمائے دے کیڑا بھتیجا کیڑا بھتیجا، انہیں کہ تو سمجھو میرے بھتیجے ہو، فرمایا چاچا کیڑا بھتیجا، تیری بہادری کیڑے کم دی، میں کافر کو کچھ نہ دا، میں کوئی اللہ لے رالے پاسے گھنانا، تے ویک میں کو پتھر مارے ہمیں، تو میرا بے چاچا ہے، کیڑا چاچا ہے، سرکار دا چاچا دو جانوں بہ گئے، یہ ہاتھ جوڑ بیٹھا ہے، فرمایا وہ سونا ہونے تھائی بے
بھجدا چلا گیا ابو جہل مکی پاک وچ حرم کعبہ دی صحن وچ بیٹھے عتبہ بیٹھا ہے ابو لہب بیٹھا ہے سکا نبی دا چاچا ابو لہب بیٹھا ہے جس بارے چ اللہ نے قرآن وچ سورت نازل کی تھی تبت یدا ابی لہب و تب اے نبی کریم دا چاچا ابو لہب دی گھر والی آئی اس بارے چ پوری سورت نازل تھی ہے سرکار دا چاچا آیا حرم حسین وچ حرم دے حسین وچ آیا ابو جہل بیٹھا ہے انہی تیر کمان کو چھکیا جڑی تیر علی کمان علی لکڑی ہوئی ہے وہ لکڑی الٹی کر کے ابو جہل سامنے بیٹھا ہے تیور بدلے ہوئے نے امیر حمزہ دے انہیں دور ویکھے نال علی آدھے نے حمزہ آندہ پہ ہے انہیں انداز ٹھیک نہیں انہیں تروانہ کٹن لگ گئے ابو جہل آدھے نانا مکہ جندر ہی جو کوئی مائدہ لالی جمع جڑے حمزہ دے تلوار دوار چلے کوئی مقابلہ نہ کرے چپ کر کے بیٹھے رہو ان کو کرنے ہو جڑی شاہ کرینا ہے اسا مجرمہ تلوار نہ کٹھائے ورنہ سڑے سر لہاوے سے چپ کر ونو امیر حمزہ آئے ابو جہل سامنے بیٹھا ہے سرکار کا چاچا آدھائے او لائی نام دے پتی جی بکھائیں مارے انہوں ساریاں چپ کی ہوئی ہیں ابو جہل کی نگاہ چاہیے امیر حمزہ نے تیر کمان دے کمان اچھائے لکڑی کو ابو جہل دی سر چمارت ان کا سر پھٹ گیا ہے نال چمچی اٹھن لگ گئے نہیں ابو جہل دے بے ونو زخم برداشت کر سکتا امیر حمزہ تلوار کڈی دی جینا نارا سکتا مقابلہ نہ کرو چپ کر ونو سارے چپ کر گئے ابو جہل نو لامتون کر کے پٹ مار کر کے امیر حمزہ بلا انہیں قدمت دے رسول اللہ دی خدمت میں پہنچ گیا سرکار کو آدھے سونا ہون نارو تیڑا بدلہ گھنایا میں کافر دی سر پڑایا میں ساریاں کو لتا مارایا تیڑا بدلہ گھنایا میرے نبی فرمایا چاچا اس گل دی خوشی کوئی نہیں تے انہیں کو مارا ہے وہ سونا محمد کڑا خوشی سی میرے نبی فرمایا میں تا خوش تھی سا تیرے زبان تے لا الہ الا اللہ دا ذکر سنا توجہ ہے یہ کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار فرمایا تو کلمہ چپڑے تے میں خوش تھی ویسے سرکار نو ڈاڈا پیار ہے چاچے امیر حمزہ نال فرمایا سونا میں کو موقع دے میں کو اقرار دے میں سوچے نہ سرکار دا چاچا امیر حمزہ گھر آئے گھر علی نوادہ میں کو روٹی کھواویا گھر علی چپ کر گئی روٹی کھنائیے انہی نکرانی آئی امیر حمزہ دی امیر حمزہ دی نکرانی روٹی نہ رکھیا دیئے اے دے چاچا ہوئے یا نہ ہوئے تے کیڑا فرق انہیں کیا دیئے نکرانی ہوتی لگا کیوں نہ کھا تیرا پتی راج کافران دے زد جایا کھلائے کافر ظلم و ستم کرے تیری بہادری کڑے کام دے انہیں روٹی چھوڑی ہر میں کعبہ وچ آ گیا ہے میرا سونا نبی حتیم وچ بیٹھا ہے ہر میں کعبہ دے نال چار دیواری بنی ہوئی ہے ایکو حتیم آ دینی ان وچ میرا سونا نبی بیٹھا ہے سونا آقا ہولے ہولے قرآن پہ پڑھ دے میرے نبی ہولے ہولے قرآن پہ پڑھ دینے وے لوگوں داؤد نبی دی سونی آواز آئی جدہ زبور پڑھے آپ پکسمان چ ٹھہر ہوا ٹھہر وینی داؤد نبی دی مٹھی آواز دیتے پرندے حرکت چھوڑے جانور کھلوے جناب انجیل زنبور دی تلاوت کرے حالے دوالے جنونا دی بھیڑ لگ وینی میرے آقا کریم دی آواز تو قربان ہونا جے داؤد نبی دی زبان سونی آئی سونے محمد کریم دی کتنی سونی سبحان اللہ اس وجہ نال میں اکثر عرض کرے نا میرے آقا کریم نے کبھی زندگی وچ اذان نہیں دیتی سرکار کیوں اذان نہ دینے علماء لکھ دینے جے سونا اذان دے ویا میرے آقا دی ایڈی مٹھی آواز آئی جانوراں دے جنگل دے جانور سارے مدینے چ آویا ہوئی اللہ فرمایا محبوبہ
دی وچ راز ہے، اپنی آواز کو چھپا کے رکھ، تیری انج رحمت اللہ بڑی زیادہ ہے۔ سرکار دا چاچا ہوں ویلے ہر مکہ بچ گیا تے نبی سن قرآن پہ پڑھ دے، اے سچے دے رہ گئے، قرآن سن دا رہ گیا، سویر دا ویلے ہی میرے آقا کریم تھائیں بیٹھے نے، سرکار دی خدمت جی آگے ہیں، صرف جھکا کے پگڑی لہا کے میرے نبی دی قدمہ چڑھا گیا۔ سرکار فرمائے دے چاچا کیا کریں ہے، آدھے سونا دل ہن برداشت نہیں کریں نہ کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرما کہیں زبردستی تو نہیں، فرما سونیا نہیں ہن کلمہ پڑھاویا، میرا نبی فرما پھر پڑھ لا، سبحان اللہ۔ پڑھو چلا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، اے محمد سرور صلی اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ ترغیب و ترہیب جس حدیث سے میرا نبی فرمائے دے جے کام کلمہ باوازی بلند پڑا جائے، جے سنا کیا مطلبی گواہی دے، سبحان اللہ۔ بوٹے سنیا، بکرا سنیا، بکریاں سنیا، جانور سنیا، کیا مطلبی یہ چیز گواہی دے سی، یہ عقیدہ رکھے حدیث پہ عمل کرے، پڑھ لا الہ الا اللہ، اے محمد سرور صلی اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، کلمہ براز نیارے نے، اس خود بیڑے تارے نے، سانو دسے نبی پیارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، رسول اللہ۔ اے چاچا جڑا میرے نبی کو اتنا پیارا ہی، او بھی احد میدان چ شہید تھیا، احد دا واقعہ پہ سنے نام ہے، جس وجہ نالے موضوع تے جو چایا تاکہ لین کھلونی۔ سرکار احد میدان چ خود ڈاڑے زخمی تھے، سرکار دا ایک غلام بھی نا حضرت ابی دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے دے سامنے کھلائی، کوئی کافر تیر چلاوے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے، میں سینے پہ چھلے سے صحابہ نے آقا نال محبت کی تھی، پیار کی تھا، کہ دیوانہ وار نبی نے صحابہ رہنے، ابھی دجانہ سامنے کھلائی، کوئی کافر تیر مارے، اے جلدی جلدی اگا بھجوے سینے تے جھلے، سرکار دے غلام آدھے جڑا جنگ ٹھیری، ابھی دجانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس رخ پھیرائے، آپ کا وجود اِن لگ گئی جویں سید کنڈے ہونے، ساری وجود کے تیر میرے آقا دی محبت دی خاطر اتنی تیر جھلے، سرکار دے بارے چھے خبر پھیل گئی ہے، اللہ دا نبی شہید تھی گئے، ہر پاسو شیطان نے خبر پھیلائی ہے، امیر حمزہ شہید تھی گئے، اے میرے آقا کریم دا چاچائی سرکار نے ایدہ جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا، اتنے مرتبہ 70 مرتبہ میرے نبی نے ایدہ جنازہ پڑھایا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جدہ کفن دیر لگے، میرے آقا کریم دی پھپیاں لگے، جدہ نبی بی صفیائی امیر حمزہ دی دیر آئی، ایکو قیدہ سائے تیرا پھرا شہید تھی گئے، ایک گھرو بجنی آئے، میرے نبی کریم نے دور ریکھی، ریت نے میدان جنسیاں نہیں، سرکار فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا میری پھوپی بیانی ہے، سرکار فرمایا زبیر جی اے نبی کریم دے پھوپی دا بیٹا آئی، سرکار فرمایا تیری ماں بیانی ہے، ایک جھلے
ادھی حال عجیب امیر حمزہ دا نک کٹائے آپ دے ہون کٹے ہوئے آپ دا سینہ چیرے آپ دے کن کٹے آئے وجود مبارک چہرے دا مسلط ہے اے بھیڑے بھیڑا دا دکھ برداشت نہیں کر سکتی اساوا بھیڑا کو کنال بھیڑ کو کنال دیون واسطے تیار کوئی نہ بھیڑا خدا دی قسم میں بھیڑا تو جان قربان کرے اسادیاں سارے معاملے سارے پچھڑا ون عدالت ون کے پٹوار خانے لکھاوانے بھیڑ میرے کول حصہ نہیں منگدی نا او بھی دل تھی نہ لیکن ڈر تو نہیں منگدی بھیڑا کنال دا نا سن سی میرے واسطے دروازہ چا بند کرے سی بھیڑا دی کنال دی خیرے شالا بھیڑا دا چہرہ میرے کول بند رہتی کہ بھی خاطر میری خاطر ساریاں بھیڑا زمینہ سارے نام اللہ چھوڑینیاں نے انہاں دا شریح حق ہے لہذا گل پہ کرنا امیر حمزہ دی بھیڑ بی صفیہ جدہ آئیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو روکو ان کو آمن نہ دیو برداشت نہ کرے سی وہ بیلا کرے سی محمد ایڈوان برداشت نہیں کرے نا آج دے دیا ماما بیڑا ساریاں خود گیا لے گھر جی کتنا شور شرابتین ہے لیکن نبی کریم شریعت پابندان میرے آقا آپ پیرونے لیکن سونا فرمے دے میں برداشت کی دے اور جاتے برداشت نہ کرے سی ایدہ بیٹا سبیہ بگی ہے اللہ اللہ دا نبی پہ منع کرنے اے بھی عورت نبی دی صحابی ہے آدھے میرے پترام میں جان دیا میرا نبی میں کو کیوں رکینے لیکن آخر کار میں بھی امیر حمزہ دی بھینا میں کو بنجر دے میں روسا کوئینا میں برادی شہادت دے دیا کیویں اللہ دی قدر کی دا میں روسانا میں کو دیکھن لیو میرا کتنی شہادت اور بہادری آپ شہید تھے میں دیکھنا چاہنی ہے آئیے پر شہادت دیکھا فرمائے انا للہ و انا الیہ راجعون یا سونا نبی میں کو قبول ہے میں الحمدللہ او بھینا جیدہ بھیرا شہید ہے چپ کر کے بھال گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفن پہ بنے نہیں ایک کفن کو نہیں چادر رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چادرہ منگوایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چادرہ منگوایا اور جدہ چادرہ ڈوایا تے امیر حمزہ دے نال ہک ہو رہی مصعب بن عمیر سرکار دا اے بھی صحابی ہے اور دو چادرہ آیا ہک چھوٹی ہے ہک لمبی ہے سرکار فرمائے ہک چادر سونی ہے ہک تھوڑی پرانی ہے قرآن اندازی کروا ایمیں نوے کل کیا مطلبی میرا غلام آکے سونا چاچے نو سونی چادر دیتی ہے قرآن اندازی کروا انسان دا دامن نہ چھوڑا نبی کریم نے قرآن اندازی کروائی وہ سونی چادر صحابی دے حق چاہیے جڑی چھوٹی چادر ہے سرکار دے چاچا دے حق چاہیے جب میرے آقا نے امیر حمزہ بیچارے تے چادر بچھائی آپ کا چہرہ تے وجود مبارک بڑا لمبا چوڑا بڑا جوان ہے ہن سینے پاسی کجینے پیر ننگے تھیویں پیر کجینے سر ننگا تھیویں سرکار فرمایا سینے پاسے کجلو پھر آگے کے گھا رکھ لو اصغر گھا بنائی الف بیت خیر اصغر نادا گھائی سرکار نے اس گھا کو چایا امیر حمزہ دے پیروں تے چا رکھے آج بھی چلے جاؤ احد میدان چ وہ گھا تبرکن وکدارا میں اصغر الف بیت خیر اصغر یہ ناد گھائی امیر حمزہ دے پیروں تے رکھایا گیا آج بھی تھئی احد میدان چ وہ گھا برکت واسطے وکدا او جی میں حکران دینا بوٹی ہے مریم جان دے ہوئے مریم بوٹی ہے مریم بوٹی وہ بھی مدینے پاک کی جوی مکہ پاک کی جوی اسی طریقے نال احد میدان جو منڈی جتے لگ رہی ہے بازار لگ رہا ہے وہ کہا عجیب برکت واسطے بھی لوگ کہتے ہیں تو سے تبرکات کو کیوں حاصل کریں گے میں کہا ونجو مدینے جدی موجود ہیں تبرکات لیکن ہے تو نا نجیاں ہٹا چھوڑیں ساری تبرکات کچھ تبرکات ہیں جو اج بھی موجود ہیں میں گل پہ کرے نا سرکار دے بارے چ گل پھیل گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید تھی گئے اور اے ہر پاس گل پھیل گئی ہے مکہ مدینے پاک وچ بی بی انصار بی بی اس دا پتر بھی نبی کریم دے نال جنگ واسطے گیا ہے او دا خامد بھی گیا ہوئے پھرا بھی گیا ہوئے اتنا جنے اس بی بی دے جنگ واسطے گئے نے او دے کنے آواز آئیے اللہ دا نبی شہید تھی گیا انہیں جلدی سواری لئی
مدینے چو برکا پا کے باہر نکلی انہوں کھڑا لے روکے نکڑاوی نہیں ہے اے آجی میں کو نہ روکو میرا سونا نبی آدم شہید تھی گیا میں روکا دیا گلہ نہ منی نہیں جب میں لج پالوں اکھیاں نہ دیکھ سمجھوئے نا اور اگاوے نہیں پہیے جنگ مک گئی ہے سارے صحابہ ٹولی در ٹولی سارے صحابہ جنگ دے اندازی چو نکلے آنے نے ٹولا در ٹولا نکلے آنے نے کافلہ در کافلہ اور پہلے پہلے کافلہ ملائے اس بی بی نو اے پوچھ دیئے وہ کافلے والے وہ مجاہد دسو میرا نبی کی ہو جائے لوکا در شہید تھی گئے انہا کبھی بھی نبی سونا شہید نہیں تھیا لیکن تیرا پتر شہید تھی گئے ادھی لاش پر فلانی جاتے دیکھایا اے آجی الحمدللہ میں کو پتر نہ پرواہ کوئی نہیں میں نبی دا چہرہ اگر ٹوڑ پئی اگلے جاتے دوجہ کافلہ آئے انہاں کو آدھیے اے دسو میرا نبی کی ہو جائے انہاں کو سونا ٹھیک ہے لیکن تیرا خاون شہید تھی گیا انہاں کو الحمدللہ خاون بھی پرواہ کوئی نہیں میرا سونا نبی ٹھیک ہے اگا وقت بھی سفر جس کی تا ہور بھی اگا چلی گئی ہے تریجہ کافلہ آگے آیا انہاں کو آدھیے وہ دسو میرا سونا کی ہو جائے سونے تو بغیر سارا چارہ کوئی نہیں انہاں کے بی بی تیرا بھائی شہید تھی گئے پتر بھی شہید ہے پیغام مل گیا خامد بھی شہید ہے پیغام مل گیا تیرا بھرا بھی شہید ہے پیغام مل گیا ادھی کس مس نہیں تھی ہکا گل زبان تے میرا مجری کی ہو جائے اس وجہ نالا جا سونا مدینے والا سبحان اللہ بس کریں یا دعا مانگیں خلیفی پیلوتی نہیں سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سونے بنام سونا سونے بنام سونا ہر مرض بھی دوا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا حضور دا پیغام ملے اتنے دیر کہیں چوتھے قافلے نال نبی کریم ہی ودہا دا چہرہ چمک رہا دا سرکار کو دیکھے نے اتھیں سر سجی جو رکھے اتھیں دو رکھا نفل نہیں تھے اتنے دیر تھی حضور ہی پہنچے اٹھی کیا لی سونا الحمدللہ سمع الحمدللہ تو سن سلام ہوتا ہو سارا جگ تے ساریاں مصیبتاں میری ساریاں مصیبتاں تکلیفاں پرواہ کوئی نہیں سرکار جان دیان ایڈا خامن شہید ہے پتر دے بھراوی شہید ہے حضور تلے لگتے سرکار نے جو سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا امان تے جے بیویاں ساڑے پچھو من سا کو کافی پرواہ نہیں تھی حضور دے نال حضور دے صحابہ دے حضور دے صحابیات انہاں پیار کیتا ہے آج بھی مدینے پاک چلے جاؤ جتھے اس مائی نے پہلی دفعہ سر سجدے جو شکر اللہ رکھے اتھے مسجد بنی ہوئی اتھے مسجد بنی ہوئی میں بندہ نجیب تھا گیاں دو رکھا نفل پڑے سے اتھے شکرانی علی مسجد مشہور ہے کہ اس بی بی دی نام دی بنی ہوئی ہے جنہاں رسول اللہ نال پیار کیتا محبت کی تھی حضور دی نال عقیدت رکھی اللہ کریم نے آج تک انہاں کا ذکر سلامت رکھیا زندگی ہوا ہے عمل ہوا ہے وقت ہوا ہے سا ہوا ہے ایسا ہوا ہے جڑا رب رسول دے لکھ کھلا دے جڑا اگا پچھا تے آؤ دے ذکر ختم تے جڑا وقت تے جڑا لمحہ تے جڑی زندگی جوانی تے جڑے دولت تے جڑا لمحہ اللہ رسول دے ذکر وچ گزرا ہے اس دا قیامت دی مول لگنے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ ایک مائی آئی سی مکہ چھوڑ کے مدینے آئی سی مہجر دا نام ہے مہجر دا سیدھا نام ہے حرکہ لیکن مہجر نام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وچ آئی حاضر تھی کہ فرمایا سونا سارا مکے وچ اپنا خاندان چھوڑا ہاں تیرے پیچھے آئیاں اپنا ایک بچہ ہی گھن آئیاں باقی میرے کوئی کوئی نہیں ہونے تھے تیرے سہارے تے آئیاں تے سونا میں تھوڑا کلمہ ہی پڑھا ہے تے میں اتھائی زندگی گزارنا چاہنی ہوں نبی کریم فرمایا اچھا اللہ تے کو اجر دے سی تیرے اتنے کمرہ ہی نہ ہوسی گھر ہی نہ ہوسی میں اللہ دا نبی جے تھی تیرے کمرہ تیار نہ کرنے سا میرے گھر تیرے واسطے روٹی بھی آسی میرے گھر جملہ منگلا تیرے سارے پیسن حضور سونا خود اپنے ہاتھوں کبھی کو روٹی کرنے
اور سرکار دی خدمت سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنی سونا میں جو آئی ہوں کوئی صحابی کیڑے پاسے جانتے بجا میں کوئی صحابی کیڑا کام کرنے کوئی کیڑا سونا میں میری دور گوئیوں کو میری ڈیوٹی لا رہی کوئی میری ڈیوٹی لا میں بھی کوئی کام کرنا سرکار فرمائے تو بدھی ہیں ضعیف ہیں تو اپنے آپ کو پھیر دعا کر یہ بہوں نہیں فرمائے سونا نہیں میں کوئی ڈیوٹی دے سرکار فرمائے اچھا ہی کرو بہاری پئی آدھی جی سونا پئی سرکار فرمائے تو بعد تیری ڈیوٹی مسجد نبی سے بہاری دے توجہ ہے یا کوئی سارے پرانے دور دے جڑے بزرگان ہون تے رائے کون ہے نا ٹھیک ہے جی حضور فرمایا جڑے چٹی داڑھی والا بابا ہے بزرگ ہے نا تے چٹی داڑھی جم دیا نا تے ہنستے وقت منی کون ہے تے اوے ہس تے چٹی داڑھی یہ چٹی داڑھی والے بابے کو دیکھو نا اس وقت اللہ کو دعا مانگو یا اللہ تے کوئی نہ چٹی والا دے واسطے اللہ دعا قبول فرمائے تے جان دے گھر چٹی داڑھی والا بزرگ ہے آقا کریم فرمائے اللہ تعالی اس بزرگ کے صدقے کو رزق دینا پے اساں تے کہنے نا ہن کو بڈھا تھی گئے تے کملا تھی گئے بدماغا تھی گئے بدماغا نہیں تھیا اے دے ہر بول اللہ کو بڑا پیارا لگدا ہے اس پرانے دور وچ جڑیاں وڈیاں مائیاں ہن تے انہاں دے بیڑیاں وچ کوئی تکلیف پریشانی آوے تے جلدی جلدی بہاری چاہ کے مسجد وچ بہاری مار آویں کیوں دعا منگدیاں تے اللہ تعالی کرم نوازی کرے اما عائشہ آئی عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ 11ویں والی پیر سونے دی پھوپھی ہے اودے نام ہے اما عائشہ آپ مستجاب الدعا سا مستجاب الدعا تو مراد دعا دی قبول تھی نہیں آپ دے ایک پتہ خدمت وچ چاند بغداد دے بندے گئے اما بارش ہوئی تھی کوئی بابا سال تھی گئے کا سالی دعا مانگ آپ نے فرمایا میں نہیں ویلی کونا بہاری مرے نہیں کوئی اپنے ویڑے اتھائی شروع تھی گئے بہاری جلدی جلدی ماری اتھائی اپنا پٹکائیں گے چکی جل بیبیاں دی عادت ہونی چاہیے دعا مانگے تو پڑھ کے دیہات کجا کے چاہیے دعا مانگ جا یہ سنت طریقہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج کا اما عائشہ عبد القادر جیلانی دی پھوپھی جڑی انہی میں ہاتھ چکی تے کجا اتھائی دعا چے فرمایا یا اللہ کہ میں بہاری نیتی جے ہن کرو کا کر لو توجہ ہے جڑے اللہ والے نو بڑے محبوب ہوندے انہاں دی گلاں بڑی راز ہوندی ہم تو سجو سبحان اللہ دی قسم چاہیے کہ نہیں آکھنا تے چلو گل تقریر ختم تھی گئی ہن کوئی امر نہیں ادھا ہی ہاتھ چاہے فرمایا یا اللہ بہاری جو پھیری تروکا کر دے اج انج نس کیتا بارش واس پئی سارا بغداد شہر پانی تھی گیا فرمایا جی راز امی جڑی پاک وچ مسجد بہاری او بھی خوش نصیب ہے جڑے اس مسجد دی بہاری دینی کسی جامع مسجد دی بہاری دینی لیکن او دی قربان نہ وجا جتے 70,000 شامی فرشتے اس مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اچانک دی گئی ایک دور نہیں آئی سرکار فرمایا وہ بی بی نہیں آنی بہاری دے والی سونا بیمار ہے پھر آقا فرمایا چلو سویرے ایندی پوچھنے دے ویسا رات گزری کہ فوت تھی گئی توجہ ہے جی تقریر ختم تھی گئی اس میں مٹھا مٹھا لگا تاکہ تھوڑا میں ان بلے پیسے جڑ ہائی تھی تلے آمن سندتی میں دعا مانگے سرکار راتی آرام فرمیندے نے بی بی فوت تھی گئی صحابہ کرام آ کے ہن رات دے ویلے ادھر مدینے دے پرلے پاسے کونے والے جاتے اس ام موجن دا گھر اد رات جھاڑیاں ہیں یہود و نصارا دی بھی خطر ہے تے کی سرکار کو جگائیے تے کی سرکار کو تکلیف دئیے جلدی جلدی دا جنازہ پڑھ دیاں ان کو دفن کریں گے صحابہ رلے جنازہ پڑھیا ان دے قبر بنائی دفن کیتا سویر تھے تے میرے آقا کریم گھروں نکلن لگے ایک صحابی آیا تو سونا وہ مائی تو فوت تھی گئی سرکار بڑی ڈاڑھی غمگین تھا میرے آقا دیکھے جہان جتا رہے سرکار فرمایا اچھا فوت تھی گئی فرمایا وقت فرمایا ان دے جنازہ ہی تھی گئے قبر ہی بن گئی میرے آقا فرمایا تو سامنے کو لے سکتے سونا اساں کا تکلیف ہو سی میرے نبی فرمایا نہیں مسجد کی خدمت کر دی سرکار فرمایا چلو انہیں کو دی قبر رسو میرے نبی کہے ان کی قبر تھے سرکار فرمایا پیچھے صفحہ تیار کر سارے صحابہ نے صفحہ تیار کی تھی میرے نبی دی قبر تے کھلو کے سرکار نے دوبارہ جنازہ پڑھا یہ وحد و بی بی ہے جیدہ جنازہ میرے آقا نبی جو ہے ام محجن مقصد کیوں بیان کرن آئی جیڑی اللہ دی گھر دی خدمت کرنے رسول اللہ دی نگاہ میں جو کتنا پیارا ہوں جیڑا مسیح نال تعلق قائم رکھنے وہ اللہ رسول دی خدمت وچ کتنا پیارا ہوں لہذا ماہ رمضان علی نمازی نہ